بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظام الاوقات ترتیب دیں۔ رمضان سے قبل اپنا نظام الاوقات مرتب کریں، جس میں صبح اٹھ کر تہجد، ذکر و اذکار، دعائیں، سحری نمازوں اور تلاوت سے لے کر افطاری، تراویح اور دیگر معمولات تک کے لیے مناسب وقت متعین ہو، اور نیند، آرام اور گھر اور دفتر وغیرہ کے کاموں کی بھی رعایت رکھی جائے۔ ملازمین پر کاموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ رمضان کی آمد سے قبل نوکروں ملازمین سے محنت طلب اور مشکل کام کروا لیں، تاکہ روزے کی حالت میں ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا رہے۔ رمضان سے پہلے خریداری کر لیں۔ رمضان المبارک عبادات کا مہینہ ہے، شاپنگ و خریداری کا نہیں۔ نیز رمضان میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے ضائع ہوتے ہیں، لہٰذا رمضان کی آمد سے قبل شعبان میں ہی عید کی شاپنگ مکمل کر لیں، اور اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھائیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں۔ رمضان میں تقاریب، ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بالکل محدود کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف ہو سکے۔ البتہ بیمار کی عیادت اور تیمارداری، اسی طرح میت کی تجہیز و تکفین، نماز جنازہ میں شرکت کے مواقع جتنے مل سکے غنیمت جانیں۔ سگریٹ، پان سے جان چھڑائیں۔ سگریٹ، پان اور دیگر نشہ آور چیزوں کا استعمال ابھی سے محدود کریں، اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑا لی جائے، تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان المبارک نشہ آور چیزوں سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے، اور اس میں ہمت، حوصلہ اور اللہ کی مدد مانگتے ہوئے ان آفات سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ شعبان میں کھانے کی مقدار خاص تناسب سے کم کریں۔ غذا میں سبزی، دودھ، پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ رکھیں، تاکہ صحت و توانائی برقرار رہے اور رمضان تک آپ کم کھانے کے عادی بن جائیں۔ نیز زیادہ کھانے کا بوجھ بد ہضمی اور سستی عبادات میں رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 16 ہے مالی حقوق سے متعلق مسائل سمجھیں۔ عام طور پر رمضان میں مالی حقوق جیسے زکوٰۃ، صدقہ، الفطر وغیرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان سے متعلق تفصیلی احکامات پہلے سے معلوم کر لیے جائیں۔ اسی طرح جو مالی حقوق ذمہ میں ہوں، جیسے بیوی کا مہر یا کسی کا قرض وغیرہ، اور ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو رمضان سے پہلے ادا کر لیں۔ نمبر 17 عمرہ کی ترتیب بنائیں۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ صاحب ثروت لوگ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مساجد سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ثواب حاصل کرنے کی ابھی سے کوشش اور دعائیں کریں۔ نمبر 18 چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں۔ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کریں، تاکہ نوافل، تہجد، تراویح میں یہ صورتیں پڑھی جا سکیں۔ عام طور پر صرف 2 یا 3 صورتیں یاد ہوتی ہیں، انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جو مثالی طرز عمل نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان آنے سے پہلے کچھ چھوٹی صورتیں زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام، حسد اور غیبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ پاک مغفرت نہیں کرتے، لہٰذا رمضان آنے سے قبل فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادات کی طرف اسے متوجہ کریں۔ سب سے دل سے معافی مانگیں اور سب کو دل سے معاف کریں۔ شعبان کی تاریخیں یاد رکھنی چاہیے، تاکہ ہم وقت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ وقت کو منظم کریں اور رمضان سے پہلے ہی تمام مصروفیات کو کم کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔